میں اپنی دیہاتی بیوی کو چھوڑ کر امریکہ آ گیا، وہاں دوسری شادی کر لی۔ جب ابا نے خبر سنائی کہ تمہاری بیوی حاملہ ہے، تم باپ بن گئے ہو، تو میں نے کہہ دیا یہ ناجائز بچہ ہے۔ میں نے تو اسے چھوا تک نہیں تھا۔ ابا نے میری دیہاتی بیوی کو بد کردار کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ کئی سال بعد میری امریکہ والی بیوی کو کینسر ہوا تو میں اسے ہسپتال لے گیا، مگر ڈاکٹر نے میری بیوی کا علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ میں وہاں بیٹھا رو رہا تھا جب ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا۔ وہ ہو بہو میری ہم شکل تھا۔ مجھے بولا میری مما ڈاکٹر ہے، وہ آپ کا علاج کر دے گی۔ وہ مجھے اندر لے گیا، مگر سامنے بیٹھی ڈاکٹر کو دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ وہ تو میری دیہاتی۔ میں اس دیہاتی جاہل لڑکی کو اپنی بیوی تسلیم نہیں کروں گا۔ غصے سے میری آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ فریہ جو میری پھپھو ذات تھی اور اب میری بیوی بن چکی تھی، اس نے میری آواز سن کر فوری طور پر تکلیف اور بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس لمحے وہ میرے لیے صرف ایک بوجھ تھی جسے میں نے اتار پھینکا تھا۔ یہ تمام تباہی میرے میٹرک کرنے کے فوراً بعد شروع ہوئی تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں بیرون ملک جا کر پڑھوں اور وہیں کسی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کروں، مگر ایک دن ابا نے اپنا فیصلہ سنایا کہ ہم نے فریہ سے تمہارا نکاح طے کیا ہے، وہ اگلے ہفتے یہاں آ جائے گی۔ میں ابا کے فیصلے پر سکتے میں آ گیا۔ میں نے خوب ہنگامہ کیا، مگر ابا کی ضد کے آگے میری کچھ نہ چلی۔ میں ماڈرن لڑکا تھا اور فریہ گاؤں کی لڑکی، جس کی سادگی، لباس اور لہجہ میرے لیے ایک کھلا مذاق تھا۔ سب سے بڑی بات، اس کا وزن کافی زیادہ تھا، جو میرے لیے نفرت میں جلتی پر تیل کا کام کر گیا۔ اس کے موٹاپے اور گاؤں کے لہجے کی وجہ سے مجھے شدید کوفت ہوتی تھی۔ شادی کے بعد کالج کے دنوں میں جب میں دوستوں سے ملتا تو وہ فوراً مجھے چھیڑنا شروع کر دیتے۔ کیوں بھائی، پرینو بیوی والے کیسی گزر رہی ہے؟ ایک دوست نے مذاق اڑایا، دوسرے نے ہنستے ہوئے کہا، سنا ہے موٹی بیگم نے تمہارے سارے خواب توڑ دیے ہیں۔ یہ تانے میرے غرور کو کچل دیتے تھے اور میری نفرت فریہ کے لیے مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ میرے ذہن میں ایک خوبصورت، سمارٹ اور میرے معیار کی جیون ساتھی کا تصور تھا جو میرے ساتھ بین الاقوامی دنیا میں قدم ملا کر چلے۔ فریہ اس تصور کے بالکل برعکس تھی۔ وہ میڈیکل کی طالبہ تھی اور ذہین تھی۔ میں نے کئی بار اسے رات گئے کتابیں پڑھتے دیکھا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر اس حقیقت کو نظر انداز کیا۔ میرے لیے اس کا موٹاپا ہونا اور گاؤں کا لہجہ برداشت کرنا ناممکن تھا۔ میں نے اسے صرف ایک ہی لیول سے دیکھا، جاہل اور دیہاتی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں کبھی قبول کروں گا؟ میں نے ایک دن اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر غصے سے کہا، میرے خواب بہت بڑے ہیں، تم میرے لیے ایک دیوار ہو جسے مجھے گرا دینا ہے۔ فریہ نے نرمی سے جواب دیا، مجھے معلوم ہے عمر، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ابو کی بات نہیں ٹالی، لیکن میں آپ کے راستے میں کبھی نہیں آؤں گی۔ اس کی یہ معصومیت اور خاموشی مجھے اور زیادہ غصہ دلاتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے لڑے، اپنا حق مانگے، تاکہ مجھے اسے طلاق دینے کا کوئی ٹھوس بہانہ مل جائے، مگر اس کی خاموشی میری نفرت کو مزید طاقت دے رہی تھی۔ میں دن رات اسے نظر انداز کرتا۔ میں اپنے گھر میں ایسے رہتا جیسے وہ ایک اجنبی ہو۔ میں کوشش کرتا کہ میرا راستہ کبھی اس کے راستے سے نہ گزرے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ یہ رشتہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، اور جیسے ہی مجھے باہر جانے کا موقع ملے گا میں اسے چھوڑ دوں گا۔ میرے اندر اس کے لیے نفرت کا بیج گہرائی تک پیوست ہو چکا تھا۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ ایک لڑکی میڈیکل کی طالبہ ہونے کے باوجود کیسے اتنا موٹا ہو سکتی ہے۔ میں اس کی صلاحیتوں کو بالکل نظر انداز کرتا اور صرف اس کی زہری خامیوں کو اپنی نفرت کا مرکز بنا لیتا۔ ایک رات وہ میرے کمرے کے دروازے پر آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں نے کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر ہی سختی سے جواب دیا، یہ میرا کمرہ ہے فریہ، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور تمہارے پاس مجھ سے بات کرنے کے لیے کچھ بھی اہم نہیں ہو سکتا۔ جاؤ اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ وہ چپ چاپ چلی گئی اور میں نے اپنے آپ کو فاتح محسوس کیا۔ میں نے اپنے کمرے کو اپنا قلعہ بنا لیا تھا اور میں نے اسے بالکل نظر انداز کر دیا۔ میں نے اسے اپنا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا، نہ ہی کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک لمحے کے لیے بھی بات کی۔ میں نے اسے اپنے دل سے نکال پھینکا تھا، یہ سوچے بغیر کہ میرا یہ رویہ اس پر کیا اثر ڈالے گا۔ میرا سارا فوکس اب یونیورسٹی میں بہترین گریڈز
حاصل کرنے اور بیرون ملک تعلیم کے لیے تیاری پر تھا۔ فریہ میرے لیے ایک رکاوٹ تھی اور میں جلد ہی اس رکاوٹ کو ہٹا کر اپنے خوابوں کی طرف پرواز کرنا چاہتا تھا۔ میرے دل میں یہ یقین پختہ تھا کہ میں نے جو راستہ چنا ہے وہی میرے لیے کامیابی کا ویدھ راستہ ہے۔ میری یونیورسٹی کی ڈگری مکمل ہوئی تو ایک دن میرے کمرے میں خوشی کا طوفان آیا۔ مجھے ہارورڈ یونیورسٹی سے داخلے کی تصدیق کا خط مل چکا تھا اور ساتھ ہی ایک اچھی خاصی اسکالرشپ بھی منظور ہوئی تھی۔ یہ میری برسوں کی محنت کا ثمر تھا، لیکن اس خوشی میں ایک بوجھ بھی شامل تھا۔ فریہ، مجھے یاد ہے جب میں یہ خبر لے کر ابو کے پاس گیا تو ان کے چہرے پر پہلے تو فخر کی چمک تھی، مگر جب میں نے کہا کہ میں جلد ہی امریکہ کے لیے پرواز کرنے والا ہوں تو ان کے پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تم کیا کہہ رہے ہو عمر؟ ابو نے اپنی آواز کو سخت کرتے ہوئے پوچھا۔ تم شادی شدہ ہو، تم اس طرح اپنی بیوی کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ میں نے کندھے اچکا دیے۔ ابو، یہ میری تعلیم اور کیریئر کا معاملہ ہے۔ آپ جانتے ہیں میں نے ہمیشہ سے یہ خواب دیکھا ہے، میں وہاں تعلیم کے دوران اس بوجھ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ فریہ کا ماحول وہاں مختلف ہوگا اور میری توجہ ہٹ جائے گی۔ بوجھ؟ ابو کا لہجہ اب غصے سے دہک رہا تھا۔ شرم کرو، یہ تمہاری بیوی ہے جس کا نکاح میں نے خود تمہارے سر پر رکھا تھا۔ اگر تمہیں جانا ہی ہے تو یا تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤ یا پھر جاؤ اسے طلاق دے کر جاؤ۔ انہوں نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ میں اندر ہی اندر بھڑک اٹھا۔ طلاق دینا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر میں نے طلاق دی تو ابو سخت صدمے پہنچے گا اور وہ مجھے جائیداد سے بھی آگ کر سکتے تھے۔ یہ میرا آخری کارڈ تھا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور ایک چالاکی سے کام لیا۔ ابو، اگر آپ کی یہ ضد ہے تو میں طلاق نہیں دوں گا اور میں اسے یہاں چھوڑ کر جاؤں گا، لیکن میں اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناؤں گا۔ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جسے میں باہر جا کر ختم کر دوں گا، لیکن ابھی میں طلاق دے کر آپ کو اور خود کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ ابو نے کچھ دیر سوچا۔ ان کی آنکھوں میں شدید مایوسی تھی۔ وہ میری اور فریہ کی شادی کو بچانے کی آخری کوشش کر رہے تھے، لیکن میں نے انہیں جذباتی طور پر مجبور کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنی تعلیم کے پیچھے بھاگو، لیکن یاد رکھنا تم اس رشتے کو دھوکے میں رکھ کر جا رہے ہو۔ تمہارا یہ عمل تمہارے لیے تباہی کا سامان پیدا کرے گا۔ ابو نے سر جھکا لیا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کی نظروں میں جو مایوسی تھی وہ مجھے اس وقت بھی چبھ گئی، مگر میرے خواب کے سامنے سب کچھ ہیچ تھا۔ میں نے 2 ہفتوں میں اپنی تمام تیاری مکمل کر لی۔ اس دوران میری فریہ سے کوئی مکالمہ نہیں تھا اور وہ اپنے کمرے میں رہتی اور میں اپنے کمرے میں۔ ہماری شادی کو تقریباً 2 سال گزر چکے تھے اور ان 2 سالوں میں ہماری ملاقاتیں صرف اتفاقی طور پر کچن یا دلان میں ہوئی تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے شکایت نہیں کی، نہ ہی کبھی مجھ سے پیار یا توجہ مانگی۔ وہ ایک خاموش بھولی بھالی لڑکی تھی، مگر میرے لیے اس کے موٹاپے اور دیہاتی پس منظر سے زیادہ کوئی چیز معنی نہیں رکھتی تھی۔ آخری دن ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے پہلے مجھے ڈرائنگ روم میں اس کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ سامان کے پاس خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے وہ پتھر کی بنی ہوئی ہو۔ مجھے لگا کہ شاید یہ آخری موقع ہے کہ میں اسے تھوڑا بہت اپنائیت دکھاؤں، لیکن میری انا اور نفرت نے مجھے روک دیا۔ سنو، میں نے سرد لہجے میں کہا، جیسے کسی اجنبی سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں گہرا سمندر دیکھا۔ ان آنکھوں میں کچھ تھا جو میری نفرت کو بھی پگھلا سکتا تھا، مگر میں نے فوراً اپنی آنکھیں پھیر لیں۔ تمہارا انتظار بیکار ہے، میں نے گویا اپنی جیت کا اعلان کیا۔ میں یہاں دوبارہ پلٹ کر نہیں آؤں گا، اور اگر آیا بھی تو صرف اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے جلد تمہیں آزاد کر دوں گا، اور پھر جا کر تم بھی اپنی زندگی گزارنا۔ میں نے یہ الفاظ اس کے دل میں خنجر کی طرح اتار دیے۔ میں نے اس کے جذبات کا ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے ہیں اور اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی ہے، لیکن میں نے فوراً اپنے دل کو سخت کر لیا۔ مجھے لگا کہ میں نے اس سے بہت بڑا بدلہ لے لیا ہے، اس توہین کا جو مجھے اس کی وجہ سے یونیورسٹی کے دوستوں کے سامنے برداشت کرنی پڑی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی، صرف نفی میں سر ہلایا اور مڑ کر چلی گئی۔ اس کی خاموشی مجھے زیادہ تکلیف دے گئی۔ میں نے دل پر پتھر رکھا اور ابو، امی اور بہنوں سے گلے مل کر الوداع لیا۔ ابو کے چہرے پر اب بھی افسوس تھا، جیسے وہ جانتے ہوں کہ میں غلط راستے پر چل پڑا ہوں۔ جب میں گھر سے نکلا اور کار میں بیٹھا تو میں نے فریہ کے کمرے کی کھڑکی پر ایک لمحے کے لیے دیکھا، لیکن وہاں پردہ پڑا تھا۔
میں ایئرپورٹ پہنچا اور میرا جہاز ہوا میں بلند ہوا۔ میرے ذہن میں صرف امریکہ کا روشن مستقبل تھا، جہاں کوئی پینڈو بیوی یا موٹی بیگم والے کے تانے نہیں ہوں گے۔ میرے ہاتھ میں طلاق کے وہ کاغذات تھے جنہیں میں نے ابو کے سامنے استعمال نہیں کیا تھا، مگر میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ امریکہ پہنچتے ہی میں انہیں بھیج دوں گا اور یہ بوجھ ہمیشہ کے لیے اپنے سر سے اتار دوں گا۔ جہاز کی کھڑکی سے بادلوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا کہ میں واپس آ کر اس نام نہاد رشتے کو ختم کر دوں گا۔ میں نے فریہ کو اپنی زندگی کے صفحے سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا تھا اور میں اس وقت نہیں جانتا تھا کہ یہ میرا سب سے بڑا پچھتاوا بنے گا۔ مجھے اپنی آزادی سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں تھی اور میں نے اس آزادی کی قیمت ایک معصوم انسان کے دل اور اپنے باپ کی خوشی سے ادا کر دی تھی۔ یہ پرواز صرف امریکہ کی نہیں تھی بلکہ میری اپنی اخلاقی اقدار اور انسانیت سے دوری کی پرواز تھی۔ میں پوری طرح خود غرضی کی دلدل میں پھنس چکا تھا۔ امریکہ پہنچ کر میری زندگی میں ایک دم سے تبدیلی آئی۔ وہاں کی تیز رفتار زندگی، مکمل آزادی اور کسی بھی قسم کی روک ٹوک نہ ہونا مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے فوراً یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ یہ ایک بالکل نئی دنیا تھی جہاں میرے ملک کے خاندانی بندھن، رسم و رواج اور میرے کیے ہوئے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں نے سب سے پہلے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے اب مکمل طور پر آزاد ہو جانا ہے۔ تقریباً 1 سال گزرا تھا کہ میری ملاقات سارہ سے ہوئی، جو میری یونیورسٹی میں ہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت ماڈرن امریکہ کی لڑکی تھی جس کی شخصیت میں ایک بولڈ انداز تھا۔ سارہ میری سوچ کے عین مطابق تھی، سماج کو آزادانہ انداز میں جینے والی، کسی بھی قسم کے جذباتی بوجھ سے آزاد۔ اس کی پتلی جسامت، خوبصورت مسکراہٹ اور آزاد خیالی نے مجھے اس کی طرف کھینچ لیا۔ میں نے تو خوابوں میں بھی ہمیشہ ایسی زندگی سوچی تھی۔ بہت جلد میں نے اپنے خاندان اور اپنی پرانی زندگی کے تمام تعلقات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سارہ سے شادی کر لی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ فریہ قانونی طور پر اب بھی میری بیوی ہے۔ میں نے سارہ کو اپنے جیون ساتھی بنا لیا۔ میرے لیے فریہ صرف ایک ماضی کا پچھتاوا تھی جسے میں نے بہت پہلے ہی اپنے ذہن سے نکال دیا تھا۔ میں نے فون اٹھایا اور ابو کو اپنی دوسری شادی کے بارے میں بتایا۔ ابو، میں نے شادی کر لی ہے، میں نے سارہ سے شادی کی ہے۔ میں نے مختصر اور ٹھوس الفاظ میں اپنی بات کہی۔ دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی اتار گئی۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے چیخیں گے، ناراض ہوں گے، لیکن خاموشی زیادہ خوفناک تھی۔ پھر ایک آواز آئی، مگر وہ آواز میرے پیارے ابو کی نہیں تھی، وہ کسی پتھر کی طرح سخت اور کھردری تھی۔ تم نے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ہے عمر، تم نے اپنی ماں، بہن اور خاندان کو کیا منہ دکھانے کے لائق چھوڑا ہے؟ ایک دیہاتی لڑکی کو بیوی تسلیم نہیں کر سکے تو کیا تمہیں دوسری لڑکی سے شادی کرنے کا حق مل گیا ہے؟ ابو کی آواز میں شدید درد اور مایوسی تھی۔ میں نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ابو، یہ میرا فیصلہ ہے، فریہ سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور ابو نے میری بات کاٹی۔ بس کرو، اب اس گھر کے لیے تمہارا کوئی حق باقی نہیں رہا۔ ہمارا تم سے، تمہاری تعلیم سے، تمہارے امریکہ سے کوئی واسطہ نہیں۔ تم آج سے ہمارے لیے مر چکے ہو۔ اور پھر فون بند ہو گیا۔ میرے ہاتھ میں فون تھا اور میرے کانوں میں وہ جملہ گونج رہا تھا، اب اس گھر کے لیے تمہارا کوئی حق باقی نہیں رہا۔ میرا باپ، جس سے میں سب سے زیادہ پیار کرتا تھا اور جس کے فخر کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا تھا، اب مجھ سے شدید ناراض تھا۔ میں نے فوراً فریہ کو طلاق کے کاغذات بھیج دیے تاکہ میں اپنے آپ کو اپنے جرم کے احساس سے آزاد کر سکوں۔ میں نے سوچا کہ اب میں آزاد ہوں۔ 3 دن بعد مجھے طلاق نامے پر دستخط شدہ جواب ملا۔ اس نے بغیر کوئی سوال کیے، بغیر کوئی شکایت کیے مجھے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ مجھے لگا کہ میں نے خود کو آزاد کر لیا، لیکن اندر ہی اندر کوئی خلا پیدا ہو رہا تھا جسے میں نظر انداز کر رہا تھا۔ سارہ اور میری زندگی شروع میں تو بہت اچھی رہی۔ میں نے اسے مہنگے سے مہنگے تحفے دیے اور اس کی ہر خواہش پوری کی۔ میں نے اس کے لیے خوبصورت اپارٹمنٹ لیا اور خوبصورت فرنیچر سے اسے سجایا۔ ہر ہفتے پارٹی ہوتی، دوست آتے اور میں اس رنگین زندگی کا مزہ لیتا جس کا میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔ لیکن جلد ہی اس خوبصورت زندگی کے پیچھے چھپا بھیانک سچ میرے سامنے آنے لگا۔ سارہ کی ترجیحات بہت واضح تھی۔ اسے میرا نہیں، میرے پیسے سے پیار تھا۔ وہ ایک عیاش طبیعت کی تھی اور میری مالی
فائدہ اٹھانا اس کی پہلی ترجیح تھی۔ اگر میں اسے کوئی مہنگا تحفہ نئی کار نہیں دیتا تو اس کا رویہ فوراً بدل جاتا تھا۔ ایک رات میں نے اسے کسی دوسرے شخص کے ساتھ بات کرتے ہوئے سنا، ہاں اس کے پاس پیسہ بہت ہے اور میں ابھی اس کے ساتھ ہوں، مگر فکر نہ کرو، جیسے ہی مجھے اس کی ڈگری ملے گی میں اسے چھوڑ دوں گی۔ اس نے شاید مجھے غصہ دلانے کے لیے یہ بات کہی یا شاید یہ اس کی حقیقت تھی۔ میرے دل کو شدید چوٹ لگی۔ جس آزادی، محبت اور سمارٹنس کے پیچھے میں بھاگا تھا وہ سب ایک جھوٹ نکلا۔ میرا گھر جو میں نے بڑی مشکل سے بنایا تھا اب ایک ٹھنڈی اور خالی جگہ بن چکا تھا۔ میں نے اپنی تمام توجہ پڑھائی پر مرکوز کر دی۔ میرے پاس سارا سے تعلق ختم کرنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ میں امریکہ میں بالکل تنہا ہو جاؤں گا۔ میری ازدواجی زندگی ایک عذاب بن چکی تھی اور میرے دل پر ایک بوجھ تھا کہ میں نے ایک معصوم انسان فریہ کو صرف اپنی خود غرضی کی وجہ سے چھوڑا تھا۔ میرے والد کی ناراضگی ہر وقت میرے ذہن میں گونجتی رہتی تھی۔ میری زندگی باہر سے روشن تھی مگر اندر سے میں ٹوٹ رہا تھا۔ سارا نے مجھے مکمل طور پر مالی اور جذباتی طور پر نچوڑنا شروع کر دیا اور میں اس عذاب سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا تھا۔ میری دنیا جس پر مجھے فخر تھا اب میرے لیے ایک جیل بن چکی تھی، جس کی اصلاح میں نے خود اپنے لیے بنائی تھی۔ مجھے شدت سے اپنے والدین کے پیار اور گھر کی یاد آنے لگی، مگر میں اب پلٹ نہیں سکتا تھا کیونکہ میں نے پیچھے ہر رشتہ توڑ دیا تھا۔ سارا کے ساتھ میری دوسری شادی کی ناکامی نے میری زندگی کو پاش پاش کر دیا تھا۔ جس آزادی اور خوشی کی تلاش میں میں نے اپنا گھر، اپنا وقار اور اپنا پہلا رشتہ داؤ پر لگایا تھا وہ سب ایک دھوکہ ثابت ہوا۔ سارا کی مسلسل بے وفائی اور بدکرداری نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی عیاشیوں اور میرے پیسے کو غیر ذمہ داری سے اڑانے کے واقعات نے مجھے یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا کہ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی۔ آخر کار شدید ذہنی دباؤ اور دل کے ٹوٹنے کے بعد میں نے وہ قدم اٹھایا جس سے میں خوفزدہ تھا۔ ایک سخت اور تلخ بحث کے بعد میں نے سارا کو طلاق دے دی۔ عدالت کے لمبے چکر اور مالی نقصانات نے مجھے تقریباً خالی کر دیا تھا۔ میں تنہا ہو گیا تھا۔ میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی، ایک اچھی نوکری بھی تھی، لیکن میرا گھر بالکل خالی تھا۔ مجھے شدید تنہائی اور پچھتاوے نے گھیر لیا تھا۔ میں ہر وقت اپنے باپ، اپنی امی اور پرانے گھر کی یادوں میں کھویا رہتا تھا۔ مجھے بار بار ابو کے وہ الفاظ یاد آتے تھے کہ تم نے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ کاش میں نے ان کی بات سنی ہوتی۔ میں نے سارا کے ساتھ 5 سال گزارے تھے اور وہ 5 سال ایک عذاب سے کم نہیں تھے۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ رشتے کی اصل قدر سکون میں ہوتی ہے، ظاہری خوبصورتی یا ماڈرن پن میں نہیں۔ ایک شام میرا دل بہت بوجھل تھا۔ میں شہر کے پرسکون پارک میں جا کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور پارک میں ہلچل کم ہو رہی تھی۔ میں اپنی زندگی کے تاریک پہلوؤں پر سوچ رہا تھا کہ میری نظر ایک پیارے سے ہنستے ہوئے بچے پر پڑی جو بینچ کے قریب فٹ بال سے کھیل رہا تھا۔ اس کی ہنسی بہت معصوم تھی اور اس کی شکل میں ایک عجب سی کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ بچہ کھیلتا ہوا میرے قریب آ گیا اور اس کی بال میرے قدموں میں آ کر رک گئی۔ میں نے مسکرا کر بال اسے واپس دی۔ ہیلو، تم اکیلے کھیل رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ نے میرے دل میں عجیب سی ٹھنڈک پیدا کی۔ ہیلو، میرا نام احمد ہے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ اور نہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، میری ماما یہیں قریب ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے پاپا کہاں ہیں؟ تو اس نے معصومیت سے جواب دیا، میرے پاپا تو آسمان پر ستاروں کے پاس چلے گئے ہیں۔ وہ اوپر کی طرف اشارہ کر کے بولا، لیکن میری ماما میرے لیے پاپا بھی ہیں اور ماما بھی۔ وہ ڈاکٹر ہیں اور بہت بہادر ہیں۔ اس کی باتوں میں ایک پختگی اور پیار تھا جو مجھے اندر تک چھو گیا۔ مجھے لگا جیسے میں پہلی بار اپنے اندر کی تنہائی کو بھول گیا ہوں۔ وہ کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتا رہا اور میں اس کی باتوں میں مگن رہا۔ اس نے مجھے اپنی ماما کی کہانی بھی سنائی کہ وہ کس طرح راتوں کو جا کر پڑھائی کرتی تھی اور اب ایک بہت اچھی ڈاکٹر بن گئی ہیں۔ کیا تم ڈاکٹر ہو؟ احمد نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں بیٹے، میں تو انجینئر ہوں، میں نے جواب دیا۔ اتنے میں ایک نسوانی آواز آئی، احمد تم کدھر ہو بیٹا؟ تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ احمد نے فوراً ہاتھ ہلایا۔ ماما ادھر، میں انکل سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے وہ آواز سن کر اپنا سر اوپر اٹھایا۔ وہ عورت تقریباً 25 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ وہ باوقار لگ رہی تھی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا ایک کوٹ اور اس کے اوپر ایک ہلکا سا حجاب لے رکھا تھا۔ جیسے ہی احمد نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا،
उसने मेरे करीब आते ही अपना नकाब और मास्क शायद काम की वजह से चेहरे से हटा दिया। मेरी सांस हलक में अटक गई, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मेरे जिस्म में एक शदीद झटका सा लगा। मैं सख्ते के आलम में उस औरत को घूर रहा था। मेरी आंखों ने जो कुछ देखा, मेरा दिमाग उसे कबूल करने को तैयार नहीं था। वक्त एक लम्हे के लिए रुक गया था। मैंने लड़खड़ाते हुए अपने आप से कहा, ये तो हो नहीं सकता। वो मेरे सामने खड़ी थी, मगर बिल्कुल मुख्तलिफ। वो अब वो मोटी देहाती लड़की नहीं थी जिसे मैंने 5 साल पहले नफरत से ठुकरा दिया था। वो अब एक पतली, खूबसूरत और बहुत ज़्यादा पुरएतमाद खातून थी जिसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक और मतानत थी। उसके चेहरे की साख्त बदल चुकी थी और उसके लिबास में एक पेशावराना नफासत थी जो एक कामयाब शख्स में होती है। उसके जिस्म पर कहीं भी मोटापे का कोई निशान नहीं था। वो बिल्कुल एक मॉडल की तरह दिखाई दे रही थी, मगर उसकी आंखों में वही पुरानी गहरी चमक थी। फरीहा मेरा नाम मेरे गले में फंस कर रह गया। मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया, हालांकि वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। इस तब्दीली ने मुझे शदीद झटका दिया। मेरे सहन में वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई जब मैं उसे जाहिल और देहाती कहकर उसकी तौहीन करता था। मगर आज वो एक डॉक्टर थी। अहमद मेरा बेटा, उसकी शक्ल मुझसे कितनी मिलती है। मेरे बाप का गुस्सा, मेरी दूसरी शादी की नाकामी और फरिया के एक कामयाब डॉक्टर बनना, सब कुछ मेरे सामने एक साथ आ गया। ये एक ऐसा मौजज़ा था जिसकी मैंने कभी तवक्को नहीं की थी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार खुद को एक नाकाम और बेवकूफ़ इंसान महसूस किया। मेरे सामने खड़ी ये खातून एक ज़िंदा सबूत थी मेरी गलतियों का और मेरी बदतरीन तौहीन का। मैं वहीं साकित खड़ा रहा क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं बचा था। मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी, मेरे होश व हवास दरम बरम थे। वो फरिया थी, वही औरत जिसे मैंने तानो तशनी का निशाना बनाया था, जिसका मोटापा मेरे लिए बहस शर्म था और जिसे मैंने पेंडू और जहल कहकर अमेरिका की फ़्लाइट पकड़ने से पहले हकारत से ठुकरा दिया था। लेकिन आज वो मेरे सामने एक मुकम्मल तौर पर बदली हुई हस्ती बनकर खड़ी थी। उसने अपने जिस्म को तराश लिया था और उसके चेहरे की साख्त में जो मासूमियत थी उसके साथ अब एक खुद एतमादी की चमक भी शामिल थी। उसने अपने ऊपर सफ़ेद कोट पहन रखा था जो उसके पेशे की अलामत था और उसके बालों की जोड़ाई इंतहाई नफासत से बना हुआ था। उसका ये रूप मेरे तमाम गलत फैसलों पर, मेरी नखुवत और मेरी खुदगर्जी पर एक ज़ोरदार तमाचा था। अहमद ने मेरे बाजू को छुआ और परेशानी से कहा, मामा देखो ये अंकल कितने परेशान लग रहे हैं, शायद इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। अहमद की आवाज़ सुनकर फरिया ने मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, मगर वहाँ मेरे लिए ना कोई नफ़रत थी और ना कोई प्यार, न माजी की कोई शिकायत और ना कोई रंज। सिर्फ एक गहरी बेहसी, एक सर्द महरी और एक प्रोफेशनल दूरी थी जो एक डॉक्टर अपने किसी अनजान मरीज से रखती है। मैं इस मुकम्मल लातौकी से अंदर तक हिल गया। आप ठीक तो हैं मिस्टर? उसने पूछा और उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो मुझे पहली बार देख रही हो। मेरी मौजूदगी का इसकी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं था। उसने मेरा नाम लेना भी गवारा ना किया, सिर्फ मिस्टर कहकर उसने मुझसे अपना फासला कायम कर लिया। उसके इस तरह नज़रअंदाज करने पर मेरे सीने में एक शदीद दर्द सा उठा जो मेरी नाकाम शादी और अपने बाप की नाराज़गी के बोझ से भी ज़्यादा था। मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में अपना नाम बताना भी ज़रूरी न समझा और बस एक ही सवाल दोहरा सका, फरिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम वही थी। उसने अपने कोट की जेब से कलम निकाला और उसे घुमाते हुए इंतहाई सर्द लहजे में जवाब दिया, मेरा नाम डॉक्टर फरिया है और मैं यहाँ एक प्राइवेट क्लिनिक चला रही हूँ। मैंने पाकिस्तान से अपनी मेडिकल डिग्री मुकम्मल करने के बाद यहाँ मज़ीद तरबियत हासिल की है और अब मेरा अपना एक छोटा सा सेटअप है। आपकी इतला के लिए मैंने 5 साल पहले ही आपसे कानूनी और जज्बाती दोनों तरह के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। मैंने उससे माफ़ी मांगने और हकीकत जानने के लिए आगे बढ़कर उसे गले लगाने की कोशिश की जैसे ये मेरा फितरी हक हो। जैसे ही मेरा हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ा, उसने फ़ौरन एक कदम पीछे हटकर
ایک واضح لکیر کھینچ دی۔ اس کے چہرے پر اب پہلی بار شدید غصہ ابھرا۔ مسٹر فاصلہ رکھے، اس نے اپنی آواز کو قدرے سخت کیا۔ میں نے آپ کو اس طرح کی اجازت نہیں دی۔ احمد یہی ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ مجھے یہ احساس شدید تکلیف دے رہا تھا کہ میں نے اسے جاہل سمجھا تھا، مگر وہ آج ایک کامیاب ڈاکٹر بن چکی تھی۔ میں نے اپنی نظر میں خود کو گرا دیا تھا۔ ایک طرف میرا باپ تھا جو ناراض تھا، دوسری طرف ایک امریکی بیوی تھی جو مجھے برباد کر چکی تھی، اور اب یہ فریہ جو میری توہین کا جیتے جاگتے ثبوت تھی۔ میں نے اسے کبھی اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ وہ تعلیم مکمل کر سکے، مگر اس نے نہ صرف تعلیم مکمل کی بلکہ بیرون ملک آ کر کامیاب بھی ہوئی۔ میں نے بے بسی میں ایک بات کہی، میں نے تمہیں جاہل سمجھا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم فریہ نے ہنس کر میری بات کاٹی، مگر اس ہنسی میں صرف تلخی تھی۔ آپ نے مجھے ہمیشہ وہی سمجھا جو آپ سمجھنا چاہتے تھے۔ آپ نے میری شکل دیکھی، میرا گاؤں کا لباس دیکھا، میرا وزن دیکھا، اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں کسی کام کی نہیں۔ آپ کے نزدیک خوبصورتی اور عقل صرف ماڈرن اور پتلی لڑکیوں میں ہوتی ہے۔ اس نے احمد کا ہاتھ پکڑا۔ چلو بیٹا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہمیں شام کی میٹنگ کے لیے جانا ہے۔ وہ مجھے وہیں پارک میں اکیلا چھوڑ کر جانے لگی۔ میں چل کر اسے روکنے چاہتا تھا۔ مجھے بتاؤ احمد کون ہے؟ مگر میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کا وقار اور کامیابی میری آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ میں اسی بینچ پر بے بسی سے بیٹھ گیا اور میری آنکھوں کے سامنے 5 سال پہلے کی ایک رات کا منظر گھوم گیا۔ وہ رات جب میں اسے بنا دیکھے ہی رون چکا تھا اور اسے اپنی نفرت کا نشانہ بنایا تھا۔ آج میرے سارے غرور اور نفرت کا بدلہ تقدیر نے لے لیا تھا۔ میں نے اگلے چند دن صرف فریہ کے کلینے کے بہر گزارے۔ میں کسی طرح اس کی زندگی میں واپس آنا چاہتا تھا، صرف اس لیے نہیں کہ وہ کامیاب ہو چکی تھی، بلکہ اس لیے بھی کہ مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک سچے اور باوفا انسان کو ٹھکرایا تھا۔ وہ سارا کی طرح جھوٹی اور بے وفا نہیں تھی۔ میں نے اس کے لیے پھول اور مہنگے تحفے بھیجے، مگر اس نے سب کچھ وہیں واپس کروا دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ فریہ قانونی طور پر میری پہلی بیوی تھی۔ اس نے مجھے کوئی اہمیت نہیں دی، اور یہ میرے لیے سب سے بڑی شکست تھی۔ میں نے اپنے موبائل سے اس کی پرانی اور نئی تصویروں کو ایک ساتھ دیکھا۔ موٹاپا ختم ہو چکا تھا، پینڈوپن غائب ہو چکا تھا، لیکن وہ آنکھیں جو میں نے 5 سال پہلے ٹھکرائی تھیں، اب ان میں ایک چمک تھی جو مجھے کھینچ رہی تھی۔ میں نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں احمد کی حقیقت اور فریہ کے دل کی دیواریں توڑ کر رہوں گا۔ فریہ کے کلینے کے باہر میرے انتظار کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ میں نے یہ وقت اس امید پر صرف کیا کہ کسی طرح فریہ میری موجودگی کو تسلیم کر لے اور میرے اندر کے پچھتاوے کو سمجھ سکے۔ وہ مجھے مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی، لیکن احمد کا معصوم چہرہ اور میری طرف اس کا جھکاؤ مجھے ہر روز پارک تک کھینچ لاتا تھا۔ میں ہر روز شام کو پارک میں جاتا تاکہ احمد کے ساتھ کچھ وقت گزار سکوں۔ احمد بہت جلد مجھ سے مانوس ہو گیا تھا اور مجھے اچھے انکل کہنے لگا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی شکل، اس کے ہنسنے کا انداز، اس کے کھیلنے کا جوش بالکل میرے بچپن کی طرح لگتا ہے۔ یہ احساس میرے یقین کو پختہ کر رہا تھا کہ احمد میرا ہی بیٹا ہے۔ میرا دل ہر روز اس بچے کی طرف مزید کھینچا چلا جا رہا تھا اور مجھے اپنے اندر ایک باپ کا پیار شدت سے محسوس ہونے لگا تھا۔ ایک شام جب احمد فٹ بال لے کر دور چلا گیا تو میں نے موقع غنیمت جانا۔ فریہ بینچ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور بڑی احتیاط سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہی مجھے ایک شدید بجلی کا جھٹکا سا لگا، وہی بجلی جو میں نے سارا کے ساتھ کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ فریہ نے حیرت اور غصے سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، مگر میں نے مضبوطی سے پکڑا رکھا۔ فریہ جھوٹ مت بولو، میں مزید یہ ڈھونگ برداشت نہیں کر سکتا۔ میری آواز دباؤ اور بے چینی سے بھری ہوئی تھی۔ یہ لڑکا احمد، یہ میرا بیٹا ہے نا؟ مجھے سچ بتاؤ، میں نے تقریباً چیخ کر سوال کیا۔ میرا اچانک دباؤ اور ہاتھ پکڑنے کا عمل فریہ کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سرد پڑ گیا، جیسے اس کا سب سے بڑا راز افشا ہو گیا ہو، لیکن وہ فریہ نہیں تھی جسے میں نے 5 سال پہلے چھوڑا تھا۔ اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور اس کی آنکھوں میں وہ سرد بے حسی دوبارہ لوٹ آئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ مسٹر، آپ حد پار کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے پروفیشنل کوڈ کو ٹھیک کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، آپ غلط فہمی کا شکار ہیں اور میں آپ کو خبردار کرتی ہوں کہ آپ کی یہ حرکت قابل قبول نہیں ہے۔
کون سی غلط فہمی؟ میں غصے سے کھڑا ہو گیا۔ تمہارے بیٹی کی پیدائش اور میرا امریکہ جانا یہ سب ایک ہی وقت میں ہوا ہے۔ میں نے تمہیں طلاق بھیجنے سے پہلے تعلق ختم کیا تھا۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں اس کا باپ نہیں ہوں؟ اس نے اپنی آنکھوں میں ایک شدید درد بھرتے ہوئے کہا، احمد میرا بیٹا ہے اور اس کے باپ کی موت 5 سال پہلے ہو چکی ہے۔ اس کا لہجہ بالکل دو ٹوک تھا، جیسے اس حقیقت پر مزید بحث کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اس کا جواب مجھے اندر تک زخمی کر گیا۔ وہ احمد کے باپ کو مردہ کہہ رہی تھی۔ میرے لیے یہ الفاظ ایسے تھے جیسے مجھے سینے میں گولی مار دی گئی ہو۔ میں نے چلا کر کہا، تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں اس کا باپ ہوں۔ میں نے ہی تمہیں چھوڑا تھا، مگر تم مجھے میرے بچے سے محروم نہیں کر سکتی۔ میرا حق ہے اس پر۔ یہ ایک جذباتی لمحہ تھا جہاں میں اپنی تمام غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنا باپ ہونے کا حق مانگ رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا کہ میں نے اسے چھوڑا تھا۔ حق فریا کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ میری اس جھوٹی ہمدردی کو سن کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میرے لیے تانا تھی۔ 5 سال پہلے کہاں تھا یہ حق، جب آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے اور آپ کے کاغذات میں میرا وجود بھی نہیں تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں مسٹر، میں نے سارا کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے اسے قید کرنے کی کوشش کی اور میں نے صرف تم سے پیار کیا تھا۔ وہ ایک غلطی تھی، ایک عارضی کشش۔ فرحیہ نے اپنا پرس اٹھایا اور میرے قریب آ کر اپنی آنکھوں میں غصہ بھرتے ہوئے بولی، پیار؟ آپ نے مجھے کبھی پیار نہیں کیا۔ آپ نے ہمیشہ میری توہین کی ہے۔ آپ نے میرے موٹاپے، میری سادگی اور میرے گاؤں کے پس منظر کی توہین کی۔ آپ نے مجھے جاہل کہا، آپ نے مجھے بوجھ سمجھا۔ پیار میں تو قربانی دی جاتی ہے اور آپ نے صرف فرار حاصل کیا۔ اس نے اپنا پرس مضبوطی سے پکڑا اور اپنی بات کا آخری حصہ مزید سخت کیا۔ میں نے اب یہ زندگی بہت مشکل سے بنائی ہے، تن تنا۔ اب میرے بیٹے کے ساتھ اور آپ کے اس میں واپس آنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کی حیثیت میرے لیے ایک گزرے ہوئے سائے سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے احمد کو آواز دی اور تیزی سے پارک سے باہر کی طرف چل پڑی۔ مجھے لگا جیسے اس نے مجھے وہاں بیٹھے رہنے کی سزا دی ہو۔ میں وہاں زمین پر بیٹھ گیا، ہار مان کر، اور اپنے ہاتھ میں پارک کی مٹی لے کر اسے ریت کی طرح چھوڑ دیا۔ میری آنکھوں میں ندامت اور تکلیف کا ایک سیلاب تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ہر وہ چیز کھو دی تھی جو میری تھی، میرا باپ، میرا سکون اور اب میرا بیٹا۔ میں اب فرحیہ کا پیار یا رحم نہیں چاہتا تھا۔ میں صرف اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا اور میں اس سے محروم ہو رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے قسم کھائی کہ میں اس بات کو نہیں مانوں گا کہ احمد کا باپ مر چکا ہے۔ میں اپنا حق لے کر رہوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے۔ فرحیہ کی سرد مہری اور احمد کی حقیقت جاننے کی تڑپ مجھے امریکہ میں مزید ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنا سامان باندھا اور اپنے باپ سے ملنے اپنے پرانے گھر پاکستان واپس آ گیا۔ 5 سال بعد گھر کی دہلیز پر قدم رکھنا ایک اجنبی کی طرح تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ہر چیز مانوس لگی، مگر گھر کا ماحول غیر مانوس تھا۔ ابو ڈرائنگ روم میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئے، مگر ان کے چہرے پر کوئی گرم جوشی یا شفقت نہیں تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے اپنی آواز کو سختی سے بھرتے ہوئے پوچھا۔ ان کی آنکھوں میں اب بھی وہی ناراضگی تھی جو انہوں نے 5 سال پہلے فون پر ظاہر کی تھی۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرنے آیا ہوں ابو، میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کو سدھارنے آیا ہوں۔ میں نے اپنی ناکام دوسری شادی، سارا کی بد کرداری اور اپنے دل کی خالی پن کی پوری داستان ان کے سامنے رکھ دی۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ فرحیہ اب امریکہ میں ایک کامیاب ڈاکٹر ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے احمد، تو ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ میں نے اپنے فون میں محفوظ احمد کی تصویر ان کے سامنے کی۔ تصویر دیکھتے ہی ابو کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ یہ لڑکا بالکل تم پر گیا ہے، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ پھر میں نے ان سے وہ سوال کیا جو مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ ابو، آپ نے مجھ سے فرحیہ کی تعلیم کی حقیقت کیوں چھپائی؟ کیوں نہیں بتایا کہ وہ میڈیکل کی طالبہ تھی؟ یہ سن کر ابو مسکرائے، مگر ان کی مسکراہٹ میں شدید گہرائی تھی۔ یہ تمہاری سزا تھی میرے بیٹے۔ تم نے جسے جہل سمجھا وہ شادی کے وقت ہی میڈیکل کی طالبہ تھی۔ وہ بہت ذہین تھی اور تمہارے نکاح کے بعد بھی وہ خاموشی سے اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئی تھی۔ ابو نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک استاد کی سی تیزی تھی۔ تم نے اسے اس کی محنت کے دوران اکیلا چھوڑ دیا اور نفرت دی۔ تم نے اس کے کردار، اس کے گاؤں کے پس منظر اور اس کے موٹاپے کا مذاق اڑایا۔ تم نے اس پر ظلم کیا۔ عمر، جب تم امریکہ چلے گئے تو میں نے ہی
اسے حوصلہ دیا کہ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھے۔ میں نے اس کے پروفیسروں سے بات کی اور اسے یقین دلایا کہ تمہارے بغیر بھی اس کی ایک زندگی ہے۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی اور آج تم اس کے قابل نہیں رہے کہ تم اسے بیوی تسلیم کر سکو۔ وہ ایک کامیاب ڈاکٹر ہے، وہ ایک خوددار ماں ہے اور تم ایک ناکام شوہر اور ایک گناہگار باپ۔ میں نے فریہ کا ساتھ اس لیے دیا کیونکہ وہ میری بھتیجی ہونے کے ساتھ ساتھ میری بہو بھی تھی اور میں اسے مضبوط دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر مجھے شدید صدمہ پہنچا۔ میرے باپ نے مجھ سے حقیقت چھپائی تھی تاکہ مجھے میری غلطی کا احساس ہو۔ وہ خاموش تماشائی نہیں تھے بلکہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا موڑ تھے۔ میرے تمام غلط فیصلے، میری انا اور میری بد تہذیبی ایک ہی لمحے میں مجھ پر پلٹ آئے۔ فریہ نے طلاق کے بعد اپنی تعلیم مکمل کی، بیرون ملک اسکالرشپ لی اور احمد کو جنم دے کر اسے اکیلا پالا۔ اس نے نہ صرف اپنا وزن کم کیا بلکہ ایک بین الاقوامی سطح کی ڈاکٹر بن کر اپنا مقام بنایا۔ میں نے اپنی انا اور بد تہذیبی میں ایک ہیرے کو ٹھکرا دیا تھا۔ مجھے بتاؤ ابو، احمد میرا بیٹا ہے نا؟ فریہ نے جھوٹ کہا کہ اس کا باپ مر چکا ہے۔ میں نے التجا کی۔ ابو نے سکون سے جواب دیا، فریہ نے در حقیقت جھوٹ نہیں کہا عمر۔ جس شخص نے اسے اپنا حق نہیں دیا، اسے نفرت سے چھوڑا اور اس کی توہین کی، اس کا باپ ہونا بھی ایک طرح سے مر چکا ہوتا ہے۔ احمد کے لیے اس کے باپ کا وجود نہیں ہے، یہ اس کا سچ ہے۔ ان کے الفاظ میرے دل کو چھلنی کر گئے۔ میں نے اپنے باپ کے قدموں میں گر کر روتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دیں ابو۔ میں سب کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، میں فریہ اور احمد کو واپس لانا چاہتا ہوں، مجھے ایک موقع دیں۔ میرے اندر نفرت کی جگہ اب پچھتاوا، شرمندگی اور اس کے لیے گہری محبت پیدا ہو چکی تھی۔ مجھے فریہ کی کامیابی پر فخر محسوس ہو رہا تھا اور مجھے اپنے آپ پر شدید شرمندگی تھی۔ ابو نے پہلی بار مجھے گلے لگایا مگر ان کے گلے لگنے میں اب وہ پرانی شفقت نہیں تھی بلکہ ایک سبق آموز سختی تھی۔ انہوں نے کہا، جاؤ اپنا آپ اسے ثابت کرو، اس کی محبت، اس کی عزت اور اس کا اعتماد دوبارہ جیتو۔ یہ ایک مشکل راستہ ہوگا لیکن اگر تم واقعی بدل چکے ہو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مجھے اپنے باپ کا پیار دوبارہ حاصل ہو گیا تھا مگر اب میرا اگلا اور آخری امتحان فریہ کے سامنا تھا۔ اسے ملاقات کے بعد میں فوراً امریکہ واپس آ گیا۔ میرے دل میں ندامت اور ایک نئے عزم کی آگ روشن تھی۔ میری زندگی کا مقصد اب صرف فریہ کا اعتماد اور اپنے بیٹے احمد کا پیار حاصل کرنا تھا۔ میں نے اپنے کیریئر سے ایک وقفہ لیا اور دن رات صرف فریہ کے کلینے کے باہر انتظار کرنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ میں ہر روز تازہ پھول ہوتے اور میں کئی ہفتوں تک وہیں کھڑا رہا۔ بارش ہو یا تیز دھوپ، میں نے ہر روز اس سے ملاقات کی، درخواست کی۔ ہر صبح کلینے کھلنے سے پہلے ایک معذرت نامہ اور پھولوں کا گلدستہ اس کے ڈیسک پر رکھا تھا مگر وہ میری ہر کوشش کو سختی سے ٹال دیتی۔ اس کا رویہ ایک پتھر کی دیوار کی مانند تھا جس پر میرے پچھتاوے کے الفاظ کوئی اثر نہیں کر رہے تھے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ فریہ کلینک سے نکل کر تیزی سے جا رہی ہے۔ میں نے دل رہنا قدم اٹھایا اور اس کا تعاقب کیا۔ جب وہ ایک پبلک پارکنگ میں اپنی گاڑی کے قریب پہنچی تو میں نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ اس نے حیرت اور غصے سے میری طرف دیکھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے عمر؟ اس نے غصے سے سرگوشی کی۔ تم مجھے ہراساں کر رہے ہو؟ میں پولیس کو بلاؤں گی۔ بلا لو، میں نے فوراً کہا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تم سے بات کرنی ہے احمد کے بارے میں، ہمارے بارے میں۔ میں نے اسے زبردستی مگر احتیاط سے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر قریب کے ایک چھوٹے سے کیفے میں لے گیا۔ وہ سخت ناراض تھی لیکن میں نے اس کے بازو کو اتنا مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ وہ مزاحمت نہ کر سکی۔ کیفے ایک پرسکون کونے میں نے اسے بٹھایا اور آہستہ سے اس کے سامنے میز پر جھک گیا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، میں نے تمہاری عزت کو ٹھیس پہنچائی، تم سے تمہارا حق چھینا، میں نے تمہارے وجود کو مسلسل نظر انداز کیا صرف ہمیں انا کی وجہ سے۔ میری آواز بھاری تھی جیسے ہر لفظ ایک اعتراف جرم ہو۔ میں نے گہری سانس لی۔ لیکن احمد میرا بیٹا ہے، میں اس رشتے سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا اور تم میری پہلی بیوی ہو۔ مجھے ایک موقع دو، ایک نئے سرے سے۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے جھکنے والا قدم اٹھایا، انتہائی آہستگی سے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ یہ میری طرف سے تسلیم غلطی تھی،
میرے اس اعتراف کے بعد فریہ کے چہرے کی سختی میں دراڑ پڑی۔ اس کی آنکھوں میں بھر آنے والے آنسو وہی تھے جنہیں وہ پچھلے 5 سال سے روک رہی تھی۔ تم نے مجھے برباد کر دیا تھا عمر، اس نے ٹوٹتی آواز میں کہا۔ تمہاری نفرت نے مجھے ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ میں ہر رات خود کو یقین دلاتی تھی کہ میں تمہارے بغیر مکمل ہوں، لیکن میں تمہیں دوبارہ وہ حق نہیں دوں گی کہ تم مجھے توڑ کر چلے جاؤ۔ پھر وہ رکی اور پہلی بار حقیقت پوری طرح بیان کی، جسے سننے کی شاید میں نے کبھی کوشش ہی نہ کی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ احمد تمہارا بیٹا ہے، اس نے نظریں جھکا کر کہا، لیکن تم سے طلاق کے بعد میں نے اپنی زندگی دوبارہ بنانے کی کوشش کی۔ میں نے ڈاکٹر حارث سے شادی کی تھی، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک نمی ابھری۔ 1 سال پہلے ان کی موت ہو گئی اور میں دوبارہ اکیلی رہ گئی۔ تم سے نفرت کے باوجود میں نے احمد کو ایک مضبوط گھر دینے کی کوشش کی تھی۔ اس کی بات سنتے ہوئے میرا دل جیسے اپنی جگہ ڈوب گیا۔ مجھے اپنی غلطیوں کا وزن پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہوا۔ میں نے آہستہ سے کہا، فریہ اگر مجھے اس وقت عقل ہوتی تو میں تمہیں کبھی چھوڑتا نہیں۔ میں اب وہ شخص نہیں رہا۔ سارا کو طلاق دینا میری سزا تھی۔ اس رشتے نے مجھے سمجھایا کہ اصل رشتے کی قدر کیا ہوتی ہے۔ مجھے اب صرف ایک گھر چاہیے۔ تم اور احمد اگلے کئی مہینے میرے لیے ایک امتحان بن گئے۔ میں ہر روز اس کے کلینک جاتا، کبھی پانی لے آتا، کبھی احمد کو کھلونے دیتا، کبھی اس کے لیے آئرن شدہ کوٹ رکھ دیتا۔ میں نے اپنے پیار کو اس پر تھوپنے کے بجائے اس کے احترام سے منسلک کر دیا۔ میں نے اسے بار بار یہ یقین دلا کہ میرا جھکاؤ کسی یاد کے لیے نہیں، ڈاکٹر فریہ کے لیے ہے، جو مضبوط ذہین باوقار۔ میں نے اسے وہ رقم دینے کی کوشش بھی کی جو کبھی اس کے حق کی تھی، مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر فریہ کو کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ایک جملے نے مجھے محسوس کرایا کہ وہ وقت کے ساتھ اور بھی مضبوط ہو چکی ہے۔ پھر وہ رات آئی جب احمد شدید بیمار پڑ گیا۔ فریہ رات بھر کلینک میں رہنا پڑا۔ میں بھی وہیں رہا۔ باہر ویٹنگ روم میں بیٹھ کر میں نے اس کا ہر ممکن سہارا دیا۔ صبح احمد کی حالت بہتر ہوئی تو وہ حیران نظروں سے بولی، تم کیوں نہیں گئے عمر؟ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں اور میں نے ایک بار تمہیں اکیلا چھوڑا تھا، دوبارہ نہیں چھوڑوں گا۔ ماہوں سال کے صبر، مسلسل کوشش اور ہر دن کی معافی نے بلگا اس کا دل نرم کیا۔ اسے میری آنکھوں میں نیت کا وزن دکھائی دینے لگا۔ پھر ایک دن پارک میں احمد کھیلتے ہوئے میرے پاس آیا اور پہلی بار مجھے پاپا کہا۔ وہ لمحہ میرے وجود کے کناروں تک روشنی بھر گیا۔ فریہ نے مسکرا کر مجھے اجازت دی کہ میں اپنے بیٹے کو گلے لگا سکوں۔ ہم نے گھر والوں کی موجودگی میں ایک چھوٹی پرخلوص تقریب میں دوبارہ نکاح کیا۔ اس بار ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے، نہ پچھتاوے کے ساتھ بلکہ امید کے ساتھ۔ ہم دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ احمد کو ایک مضبوط محبت بھرے گھر کی ضرورت ہے اور ہم اسے وہ گھر دیں گے۔ آج میں ایک کامیاب انجینئر ضرور ہوں، لیکن میرا اصل تعارف یہ ہے کہ میں ایک پچھتاوے سے بدلا ہوا شوہر اور ایک فخر سے بھرپور باپ ہوں۔ دوستو، ایسی سبق موز کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔